बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। नून लीग पर एक और क़यामत टूट पड़ी है और ज़ुबैर उमर के बाद एक और खुफिया मीटिंग, और ये अब की बार मरियम औरंगज़ेब की खुफिया मुलाकातों का इंकशाफ हुआ है। बड़े तहलका खेज़ इंकशाफात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और मरियम औरंगज़ेब तो वहाँ मिलने गई है जिसका कोई कोई इसके ऊपर कोई यकीन कर सकता है और ना किसी को उम्मीद हो सकती है कि इस हद तक भी कोई जा सकता है जिस हद तक मुस्लिम लीग नून की तर्जमान चली गई हैं और वो मरीम नवाज़ के कहने पर ही गई हैं। और क्या वो वहाँ पर भी कोई वीडियो बनाने गई थी, मामला क्या है, बड़ी दिलचस्प तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ ही मुस्लिम लीग नून के 3 MPs, 3 बड़ी विकटें जो गिर रही हैं और जिसका बाकायदा ऐलान आज किया गया है और जिस पर मुस्लिम लीग नून खौफ में मुब्तला है, वो क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूं, आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ 2 अपीलें थी नैब की। आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ $10 मिलियन के 2 केसेस थे जिन केसेस में आसिफ जरदारी को, और ये पुराने केसेस थे जिनमें आसिफ जरदारी को नैब अदालतों ने, उस वक्त की जो नैब अदालतें थीं, उन्होंने बरी कर दिया था। ये $10 मिलियन की रिश्वत का इल्ज़ाम था आसिफ जरदारी पर, और आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ जो केस था उसमें आसिफ जरदारी को बरी कर दिया गया था, जिसमें नैब ने अपीलें दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब उन अपीलों पर समाअत जो है वो मुकर्रर कर दी गई है और 2 रुकनी बेंच है, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और उनके साथ जो दूसरे ऑनरेबल जज हैं वो इस केस को सुनेंगे और वो इन मामलात को देखेंगे। अब इसमें ये जो कमिंग मंडे है उसको ये सुनने जा रहे हैं, इस अहम केस पर समाअत होने जा रही है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि 4 अक्टूबर को जो समाअत होने जा रही है, इस समाअत में आसिफ जरदारी के लिए बड़ी परेशानियाँ बनने जा रही हैं। और इसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इसके ऊपर पीर को समाअत करेंगे। नैब ने रेफरेंसेस में आसिफ जरदारी की बरीयत को चैलेंज किया था जिसमें आसिफ जरदारी पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया था, जिस पर नैब ने आसिफ जरदारी की बरीयत को चैलेंज किया था। और उसमें नैब का ये कहना था कि जो नैब अदालत का फ़ैसला है वो कानून के मुताबिक नहीं है। आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ काफ़ी एविडेंस मौजूद है, काफ़ी सबूत मौजूद हैं, और इन सारी सबूतों और डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस की रोशनी में आसिफ जरदारी को तो मैक्सिमम पनिशमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन आसिफ जरदारी को बरी कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है, इस पर सवालात उठाए थे। और जो लीगैलिटी है उस जजमेंट की, जो एक्यूटल की जजमेंट थी, उस पर सवालात उठाए थे। जो नैब ने अब जो सोमवार है, मंडे, बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। और अगर आसिफ जरदारी को, और अगर ये मेंटेनेबल हो गई, काबिल समाअत हो गई और आसिफ जरदारी को नोटिस हो गया, तो ये बहुत बड़ी, ये समझें कि ये वो केस है जिसमें आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ जो हमारी अदालतें हैं, और इसमें ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, बरीयत हुई है, ट्रायल मुकम्मल हो चुका है और अदालत इस केस में बड़ा फ़ैसला सुना सकती है। और मैं समझता हूँ कि आसिफ जरदारी के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि 8 मिलियन की जो ट्रांजैक्शन का केस था उसमें भी आसिफ जरदारी की ज़मानत चाह रही है। आसिफ जरदारी को जो न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट केसेस थे उसमें भी आसिफ जरदारी की ज़मानत चाह रही है। तो आसिफ जरदारी के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। अब देखते हैं कि 4 अक्टूबर को 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में क्या वो उनको नोटिस जारी करता है या नहीं करता। फिर मामला आ जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आप जानते हैं कि दिन ब दिन तबाही की तरफ जा रही है, और मीम लीग और शीन लीग का जो मामला है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने कल आपके साथ शेयर किया था कि जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, जो कराची में मुस्लिम लीग नून हाउस पर धावा बोला था मुस्लिम लीग नून के ही कारकुनान ने, और जिसके बाद फिर मिफ्ता इस्माइल ने भी रिज़ाइन कर दिया था, और उस वक्त जो सिंध के नायब सदर थे उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया था। और अब वो जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बात साबित हुई है कि दोनों ग्रुपों की आपस में प्री प्लान लड़ाई हुई है, और मरियम नवाज़ ग्रुप और शहबाज शरीफ ग्रुप की आपस में जो लड़ाई है उसने पूरी जमात को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी बुनियाद पर
چند سینئر رہنما ہیں جو پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں، ریزائن کر چکے ہیں، اور جو باقی بچ گئے تھے ان کو معطل کر دیا ہے، ان کی جو ممبرشپ ہے پارٹی کی بنیادی رکنیت اس کو معطل کر دیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اب یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ انکوائری کمیٹی جو تھی یہ احسن اقبال بنوانے والے تھے، وہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، تو یہ جو مسلم لیگ نون کی تباہی ہے جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہاں مسلم لیگ نون ختم ہو رہی ہے اور ان کے لیے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عثمان ڈار، سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے اور سیالکوٹ کی سیاست میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ اسحاق ڈار نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے سیالکوٹ میں اور بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ اس دعوے کے بعد مسلم لیگ نون کا اس وقت تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کشمکش میں ہے، مسلم لیگ نون خوف میں مبتلا ہے، مسلم لیگ نون کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا جواب دیں عثمان ڈار کے اس دعوے کا۔ عثمان ڈار نے دعویٰ کیا ہے کہ نون لیگ کی قیادت کے درمیان جھگڑا کارکنان کو تقسیم کر رہا ہے، شین لیگ تھیلے سے باہر آ رہی ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ صرف ایک ضلع سیالکوٹ سے نون لیگ کے 3 MPAs ہم سے رابطے میں ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنا چاہتے ہیں، اور اگلے چند دنوں میں ان کے ساتھ یہاں بیٹھا آپ کو پریس کانفرنس کرتا نظر آؤں گا۔ یہ ایک ضلع سے 3 MPAs ہیں مسلم لیگ نون کے جو پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ سیالکوٹ گڑھ سمجھا جاتا ہے مسلم لیگ نون کا۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں جیسے مسلم لیگ نون آؤٹ ہوئی ہے گجرانوالہ سے، اور اگر یہ 3 MPAs بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن جاتے ہیں تو گجرانوالہ ڈویژن میں مسلم لیگ نون کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے لیے پارٹی ٹکٹ دینا اور پھر جو ممبرز نکالنا اور جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جتوانا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف خود کو عالمی صادق اور امین ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ برطانوی اداروں نے بھی اور پاکستان کے اداروں نے بھی ان کو انٹرنیشنل منی لانڈرنگ کرنے والا ڈکلیئر کر دیا ہے، اور ان کے خلاف جو کیسز ہیں اور جس طریقے سے عام لوگوں کو، عام ملازمین کو انوالو کیا ہے، ان کو استعمال کیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ زیادہ سے زیادہ تیز ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹارگیٹڈ جو سبسڈی کی جانب ہم جا رہے ہیں، محروم طبقہ کو ریلیف دیں گے، ہمیں کرپشن برداشت نہیں، کرپٹ لوگوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگ بہت زیادہ رابطے میں ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 6 سے 7 ممبرز تو وہ ہیں جو باقاعدہ اعلان کر چکے ہیں، MPAs جو ہیں جنہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی ہے، اور اس کے علاوہ درجنوں ایسے ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے بھی اور پنجاب اسمبلی کے بھی، پاکستان مسلم لیگ نون کے پنجاب میں جو PTI کے ساتھ رابطے میں ہے، اور وہ PTI جوائن کرنا چاہتے ہیں اور وہ PTI میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کی جو لڑائی ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون کی لڑائی کے حوالے سے کہ جس اجلاس میں مریم نواز ہوں وہاں حمزہ شہباز نہیں جاتے، جہاں حمزہ شہباز ہوں وہاں مریم نواز نہیں جاتی، اور یہ معاملہ بڑا ان کا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ اور اعتزاز احسن صاحب کے بقول میاں شریف کے ساتھ بھائی تھے اور انہوں نے اپنے 6 بھائیوں کو لوٹا اور ان کی جائیدادوں پر قبضے کیے، اور انہوں نے جتنا کچھ اپنے اور اپنی فیملی کو تباہ و برباد کیا اور ان سے ان کی جائیدادیں چھینی، ملیں چھینی، فیکٹریاں چھینی، تو یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اور یہ دن بدن تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے اور وہ ہے مریم اورنگزیب کی خفیہ ملاقاتیں، اور یہ خفیہ ملاقاتیں جیلوں میں ہو رہی ہیں، اور خفیہ ملاقاتیں کیسے ہوئی ہیں اور اس میں یہ سارا کچھ کیسے چلتا رہا ہے، بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ زبیر عمر کی کہانی کے بعد اس کہانی نے پاکستان مسلم لیگ نون کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مریم اورنگزیب سکھر جیل میں خفیہ طور پر ملاقاتیں کرتی رہی ہیں خورشید شاہ سے، اور یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، اور اس پر باقاعدہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نوٹس جاری کر دیا ہے خورشید شاہ کو۔ خورشید شاہ کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں مریم اورنگزیب کرتی رہی ہیں، اور جو پیپلز پارٹی نے سید خورشید شاہ کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس نوٹس میں وضاحت طلب کی ہے کہ جناب نون لیگ کی مریم اورنگزیب سے علیحدگی میں خفیہ ملاقاتیں کیوں اور کس کے کہنے پر کیں، اور ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا، اور ان ملاقاتوں میں کیا ہوا، اور آپ نے کیا بلاول ہاؤس کا سودا کیا ہے یا زرداری کا سودا کیا ہے، مریم اورنگزیب نے آپ کو کیا دے کر کیا آپ سے جو ہے وہ سودا کروایا ہے، یہ سوالات اور یہ شو کاز جاری کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے۔
ذرائع کے مطابق جو معتبر ذرائع ہیں ان سے یہ معلوم ہوا ہے کہ نون لیگ کی مریم اورنگزیب خصوصی طور پر سکھر جیل میں پی پی رہنما خورشید شاہ کو ملنے کے لیے جیل گئیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل سید نیر بخاری نے پارٹی قیادت کے حکم پر ایک شو کاز نوٹس بھیجا ہے جس میں پوچھا گیا ہے کہ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کیوں کی ہیں اور کس سے پوچھ کر آپ نے یہ ملاقاتیں کی ہیں، اس میں ایجنڈا کیا تھا، اور کیا مریم اورنگزیب بلیک میل کرنے آئی تھی، مریم اورنگزیب آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے ٹارگٹ کرنے آئی تھی۔ نیر بخاری نے نوٹس میں پوچھا ہے کہ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ پارٹی کی پالیسی کو پامال کریں، پارٹی کی پالیسی کو پامال کریں اور ایک ہی جو جیل میں خفیہ ملاقاتیں کریں کسی اور خاتون کے ساتھ، کسی اور جماعت کی رہنما کے ساتھ۔ یہ طرز عمل پارٹی پالیسی کے خلاف ہے، لہٰذا ان ملاقاتوں اور راز کی باتوں سے پردہ اٹھایا جائے۔ یہ شوکاز جاری کیا ہے نیر بخاری نے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلیک میلر گروپ ہے۔ اب ان کو کیونکہ خورشید شاہ دکھی تھے بلاول زرداری اور آصف زرداری سے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنے معاملات طے کر لیے ہیں، اور میرے معاملات یہ ہیں کہ میری سندھ ہائی کورٹ سے 2 دفعہ ضمانت خارج ہو چکی ہے، 1 دفعہ سپریم کورٹ سے ہو چکی ہے، ابھی میری سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، میری فیملی اور بیویوں کی درخواست ضمانتیں سپریم کورٹ میں کینسلیشن آف بیل پڑی ہیں، کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے۔ اس معاملے کو دیکھتے ہوئے مریم نواز نے مریم اورنگزیب کو خفیہ طور پر خورشید شاہ کے پاس بھیجا ہے، اور شاہ جی کے ساتھ جو خفیہ ملاقاتیں ہیں مریم اورنگزیب کی، شاہ جی نون لیگ دی مریم اورنگزیب نال خفیہ ملاقاتاں جو کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا ہی کام ہو گیا، اور پنجابی میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو شاہ جی کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں ہیں اس پر اب سوالات اٹھ گئے ہیں، اور مریم نواز نے مریم اورنگزیب کو استعمال کرتے ہوئے ان کو سکھر جیل میں بھجوایا اور خورشید شاہ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اپنی جماعت کی طرف مائل کرنے کے لیے اکسایا، اور شاید ہو سکتا ہے کہ کہیں ان کی کوئی ویڈیو تو نہیں بنائی کہ تاکہ بلیک میل کیا جائے اور مسلم لیگ نون میں شامل کروایا جائے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچایا جائے اور سندھ میں اپنی سیاست کو بہتر کیا جائے۔ یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہو گیا ہے، دیکھتے ہیں اس پر مسلم لیگ نون کی طرف سے کیا جواب آتا ہے، اور کیا اب کی بار بھی وہ ڈیٹ بنے گے یا بتائیں گے کہ کس مقصد کے لیے یہ خفیہ ملاقاتیں کی گئی ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔